کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی کے کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جہاں عقل، طاقت اور منصوبے سب ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک کوئی ایسا راستہ کھل جاتا ہے جو نہ آپ نے سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور نے آپ کو بتایا ہوتا ہے۔ اسلام میں اسے کہا جاتا ہے غیب سے مدد، یعنی اللہ کی وہ مدد جو نظر نہیں آتی لیکن آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ بندے کو وہاں سے رزق اور مدد دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ آج ہم بات کریں گے غیب سے آنے والی مدد کی 10 نشانیاں جو اگر تم سمجھ جاؤ تو تمہارا اللہ پر یقین کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ جس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دل کو اچانک سکون مل جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ وہی ہوتا ہے، حالات وہی ہوتے ہیں، لیکن دل کو عجیب سا سکون مل جاتا ہے جو عام سکون نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا اطمینان ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دل کو بتاتا ہے کہ فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دروازے بغیر زور لگائے کھل جاتے ہیں، نوکری، رزق، حل اور موقع وہاں سے مل جاتے ہیں جہاں تم نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی۔ یہ غیب کی مدد ہوتی ہے کیونکہ یہ عقل کی پلاننگ سے نہیں، اللہ کی پلاننگ سے آتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ صحیح وقت پر صحیح شخص کا مل جانا۔ مشکل میں اچانک کوئی ایسا انسان مل جائے جو راستہ دکھا دے، سہارا بن جائے اور امید دے دے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ دل کا غلط فیصلے سے رک جانا۔ کبھی دل کہتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں، یہ فیصلہ مت کرو، یہ کام چھوڑ دو، جبکہ ظاہری طور پر سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ دل کی آواز نہیں، یہ رب کی حفاظت ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے دعا کے بعد دل کا ہلکا ہو جانا۔ مسئلہ وہی رہتا ہے لیکن دعا کے بعد دل پر بوجھ نہیں رہتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے دعا سن لی ہے، جواب آ چکا ہے، بس وقت پر ظاہر ہوگا۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ نا امیدی میں امید کا پیدا ہو جانا۔ جب سب کچھ ختم ہونے لگے اور دل میں اچانک خیال آئے کہ شاید اللہ کچھ بہتر کرنے والا ہے۔ یہ خیال انسان خود پیدا نہیں کرتا، یہ امید اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ مسئلے کا شکل بدل لینا۔ تم جس مسئلے سے ڈر رہے ہوتے ہو وہ ویسا رہتا ہی نہیں ہے، یا ختم ہو جاتا ہے، یا ہلکا ہو جاتا ہے، یا کسی شکل میں بدل جاتا ہے۔ یہ بھی غیب کی مدد ہوتی ہے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ بغیر سبب کسی کی مدد آ جانا، کسی کا اچانک مدد کرنا بغیر فائدے کے، بغیر مطلب کے، صرف انسانیت کے لیے، یہ اللہ بندوں کو ذریعہ بناتا ہے۔ نویں نشانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رجوع کا خیال آنا، نماز کی یاد آ جانا، دعا کا خیال آ جانا، توبہ کا احساس پیدا ہونا، ذکر کی طرف دل کا مائل ہونا، یہ سب غیب سے آنے والی ہدایت ہے۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ دل میں یہ یقین بیٹھ جانا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب دل میں یہ یقین آ جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں تو میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ غیب کی مدد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یاد رکھو غیب سے آنے والی مدد شور نہیں کرتی، اعلان نہیں کرتی، ڈرامہ نہیں بناتی، وہ خاموشی سے آتی ہے، زندگی بدل دیتی ہے، سوچ بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے۔ اگر آج تم مشکل میں ہو تو یہ سمجھ لو اللہ کام کر رہا ہے، بس تمہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ رب کی مدد ہمیشہ وقت پر آتی ہے لیکن ہماری سمجھ کے وقت پر نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، غیب سے مدد ضرور آئے گی۔